الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم السلام پر اور آپ کے آل و صحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت محب پردہ نشی خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا ہے؟ ساری کائنات بنانے سے پہلے زمین، آسمان، عرش، ملائکہ اعلیٰ، سب کچھ پیدا فرمانے سے پہلے سب سے پہلے کسی چیز کو وجود میں لایا، کسی چیز کو ظہور میں لایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ہے، جس سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں اور ظہور میں لایا۔ چنانچہ آپ سماعت فرماتے ہوئے چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امی علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھ سے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ جب اللہ پاک نے مجھ سے پیدا فرمایا تو میں 1000 سال تک عرش کے نیچے رہا۔ 1000 سال کے بعد اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ من خلقک، اے جبرائیل علیہ السلام تجھے کس ذات نے پیدا فرمایا؟ تو میں نے عرض کیا انت الخالق الواحد القہار العزیز الجبار المعبود فی اللیل والنہار وانا العبد الذلیل۔ کہ اے رب کائنات، مجھے تو نے ہی پیدا کیا ہے، تو اکیلا ہے، تو قہار ہے، تو عزت والا ہے، تو جبار ہے، تو شب و روز کا معبود ہے، اور میں بندہ ذلیل و عاجز اور تیرے تابعدار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات پوچھنے کے بعد رب کریم خاموش ہو گیا۔ میں پھر 18000 سال تک عرش کے نیچے رہا۔ 18000 سال کے بعد پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا من خلقک ومن انا، اے جبرائیل تمہیں کس ہستی نے پیدا فرمایا اور میں کون ہوں؟ تو جبرائیل امی علیہ السلام نے فرماتے ہیں میں نے بارگاہ لم یزال میں عرض کیا انت خالقی، کہ اے مالک الملک تو نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے پیدا فرمانے والا، روزی دینے والا، زندگی اور موت اور اپنی طرف اٹھانے والا، اور میں تیرا بندہ کمزور اور مسکین اور تیرا غلام ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے 18000 برس تک عرش بری کے نیچے خاموش کھڑا رہا۔ 18000 برس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا من انت، میں کون ہوں؟ تو میں نے عرض کیا انت الخالق الباری، اے رب کریم تو ساری کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا انا العبد الخاضع، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ اس مکالمے کو سنیے، ہر ایک وقت میں، ہر ایک حجاب کے بعد، کئی عرصے دراز کے بعد، کئی سالوں کے بعد، کئی 1000 سالوں کے بعد جب جبرائیل امی پوچھتے ہیں تو اللہ بیان کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، الگ الگ صفات میں جبرائیل امی بیان کرتے ہیں، نہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ لمحہ جو پہلے جو اللہ کی صفات کو دیکھے تھے وہ صفات اب نہیں، نئے صفات کو دیکھتے ہیں تو وہ صفات کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ کبھی خالق الباری کہتے ہیں، کبھی قہار کہتے ہیں، کبھی واحد القہار کہتے ہیں۔ یہ سارے صفات اللہ کے الگ الگ کیفیتوں میں جبرائیل امی بیان فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقت یا جبرائیل، اے جبرائیل تو واقعی سچ کہا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے ذریت عالمین کو اپنے آپ پر خوش دیکھا تو میں نے بڑے ادب سے عرض کیا اے مالک کل، ایک بات پوچھوں؟ حکم ہوا پوچھ لو۔ تو میں نے عرض کیا اے وحدہ لا شریک، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے مجھے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ مولا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے بھی تو نے کسی کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ذرا اوپر نگاہ کرو اور دیکھو۔ جبرائیل امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے سے آنکھیں نصیب ہوئی۔ جبرائیل فرماتے ہیں جب میں نے اوپر نظر اٹھائی تو خدا کے عرش پر مجھے کیسا چمکتا دمکتا ہوا نور نظر آیا، میری آنکھیں دیکھ کر دم بخود ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولا یہ کس ہستی کا نور ہے جس پر میری آنکھیں بھی کیا ہے چڑھی گئی ہیں؟
تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل یہ وہ عظیم اور نورانی ہستی ہیں جس کے صدقے سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اے جبرائیل امین یہ وہ عظیم نورانی ہستی ہیں جن کے صدقے سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے صدقے سے میں اپنے تمام رسولوں کو، فرشتوں کو، جنت، عرش، فرش، انسان، جنات، پہاڑ، دریا، سمندر، حیوان، جماعتات، نباتات، ہر کل کائنات کو پیدا فرماؤں گا۔ تو اسی وجود کے صدقے سے، اسی نور کے صدقے سے ساری کائنات کو ظہور میں لاؤں گا۔ مولا کریم یہ کون ہے جس کا تیری بارگاہ عالیہ میں اس قدر مرتبہ و شان و مقام ہے؟ کیا ہے تیرے نبی کا مقام؟ بیان فرما۔ تو اللہ بیان میرے نبی کی سیرت کرتا ہے، اوصاف میرے نبی کی سیرت میرا آقا اللہ بیان کرتا ہے۔ ہوا حبیبی و صفی و نبی و سیاتی خلقی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جبرائیل یہ میرا حبیب ہے، میرا برگزیدہ نبی ہے، میرے ذات کا عکس ہے، میرے اخلاق کا نمونہ ہے، میرا رسول نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی صفات کو میرا اللہ نے بیان کیا ہے، میرے نبی کی خوبیوں کو میرا اللہ نے بیان کیا ہے، میرے نبی کے وہ صفات کو، وہ انوار کو، وہ تجلیات کو، وہ ظہور کو میرا اللہ نے بیان کیا ہے۔ جبرائیل کو بتا دیا۔ سب سے پہلے میرے اللہ نے جبرائیل کے سامنے میرے نبی کی نعت کو پڑھی ہے۔ جبرائیل نے صدقتا کہا، جبرائیل نے سب سے پہلے تصدیق کی اور اقرار کیا، اس بات کو مان لیا کہ سب سے پہلے تمام کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے، تمام عالمین جو بھی ہیں ان سے پہلے میرے اللہ نے نبی کریم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے مقام اور مرتبے کو ملاحظہ فرمائے جن کے صدقے سے ساری کائنات، یہ سارے ذرات جو ہے وجود میں آئے ہیں، وہ سب میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے، اور یہ میرے اللہ کا کرم ہے جو میرے نبی کریم کو وہ شان و مرتبہ عطا فرما جو فرشتوں کے مکرم، جو فرشتوں میں افضلیت مقام رکھنے والے جبرائیل امین نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ وہ آقا ہے، وہ ہم ان کی صفات کیا بیان کر سکتے ہیں جن کی صفات اللہ خود بیان کرتا ہے۔ حبیب ہی، صفی ہی میرا اللہ بیان کرتا ہے، اور جبرائیل جو الگ الگ کیفیت میں جو اللہ کے روپ کو دیکھ رہا تھا، اللہ کی صفات کو دیکھ رہے تھے، وہ صفات کو بیان کرتے ہوئے چلے۔ یہ معرفت کی بات ہے، عاشقت عاشق خدا کی بات ہے، عشق خدا رکھنے والوں کی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سب سے پہلے میرے آقا نبی کریم اور ان کے صدقے سے ساری کائنات کو وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا۔ تو وہ ہستی مبارکہ کی سیرت سننے سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ میرے آقا نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی سیرت بیان کی، اور جبرائیل امین نے عقیدت و محبت سے سنی جن کا مرتبہ دوبالا ہو گیا، جن کا مقام میں اضافہ ہو گیا۔ تو عزیزان محترم سننا اور سنانا تو میرے اللہ کی سنت رہی، اور سننا تو فرشتوں کی صفات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ غیر غلط باتوں کو، غیر غلط چیزوں کو دیکھنے سے، سننے سے گریز کرتے ہوئے ایسے نبی کریم جن کے صدقے سے پیدا ہو گئی، جن کے امتی اللہ نے بنایا ہے، یہ اعزاز ہمیں عطا کیا ہے، کتنا شکر ہمیں ادا کرنا ہے، کتنے درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کرتے رہنا یہ ہمارے امتیوں کے صفات ہیں، اور ضروری ہے اور لازمی ہے۔ عزیزان محترم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور ان کی حقیقی صفت جو صفت ولایت تھی اس کے تصدیق سے اللہ نے ہمیں مشرف فرمایا۔ صرف ظاہری بصارت کے ساتھ ولایت کی بصیرت کی آنکھیں بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا نظر کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے سے ہمیں بے نور زندگی کو اللہ نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔